فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ 29واں باب واقعہ کربلا کے اخلاقی و افادی نتائج و آثار کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 628، نمبر 12، ادائیگی فرض اور عبادت الہی کی بجاوری کا عدیم المثال نمونہ۔ ارباب بصیرت پر یہ حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہے کہ کائنات کی ہر شے کی خلقت انسان کے لیے ہوئی ہے، اور حضرت انسان کی خلقت کی غرض و غائد عبادت الہی کی باجاوری ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب انسان کامل وہی ہوگا جو اپنی اس غرض خلقت کی تکمیل کرے گا، اور جو اس سلسلے میں کوتاہی کرے گا۔ عبادت پروردگار کے کئی شعبے، من جملہ ان کے اقامت صلاۃ و جہاد بھی اس کے 2 شعبے ہیں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو عبادت الہی کے ساتھ ایک والہانہ شغف تھا، جس کا اظہار خود آپ نے بھی تاسوعہ 9 محرم کی عصر کو اس وقت فرمایا تھا جب فوج مخالف اچانک خیام کے سامنے آ دھمکی تھی، اور آنے کا مقصد دریافت کرنے پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ غروب آفتاب سے پہلے بیعت کا یا جنگ کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج جناب نے حضرت ابو الفضل عباس کو یہ فرما کر کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے اور دعا استغفار کرنے کے ساتھ بڑی محبت ہے، پچھلے 7 سے 1 شب کی مہلت طلب کی تھی جو بڑی مشکل کے ساتھ ملی۔ تفصیل پہلے ذکر ہو چکی ہے، اور جناب نے وہ تمام شب اپنے اعزاء و انصار کے ساتھ اس طرح عبادت الہی میں بسر کی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حسین اور ان کے اعزاء و اعوان کے خیام سے اس طرح تسبیح و تقدیس الہی کی آوازیں بلند تھیں جس طرح شہد کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اسی طرح پیدل چل کر پورے 25 حج بیت اللہ کرنا، عاشر بہار اور نماز ہائے پنجگانہ اور نوافل راتبہ اور نماز تہجد کے علاوہ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھنا العقید الفرید۔ عبادت خدا کے ساتھ اسی غیر معمولی محبت کے مختلف مظاہرے ہیں۔ بالخصوص آج جناب نے روز عاشورہ عین حالت جہاد میں اول وقت پر نماز ظہر اور وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کر کے نماز کی اہمیت و عظمت کا وہ عملی نمونہ پیش فرمایا ہے جس کی نظیر عالم کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ ذرا اس وقت کا تصور کیجئے جب روز عاشور لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ حسین علیہ السلام کی جماعت کے بہت سے افراد درجہ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں۔ مختصر حسینی سپاہ میں نمایاں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اور تیروں کی بارش جاری ہے، لو چل رہی ہے، زمین و آسمان کرۂ نار بنے ہوئے ہیں، گرد و غبار ایک اور آسمان نیچے پیدا ہو گیا ہے۔ حدت آفتاب سے اسلحہ جنگ آتش سوزاں بنا ہوا ہے۔ بیابان کربلا کا ریگستانی علاقہ تپش میں خاکستر تنور کی کیفیت پیش کر رہا ہے۔ میدان کارزار گرم ہے، دشمن کی ٹڈی دل سپاہ گھنگور گھٹا کی طرح چاروں طرف چھائی ہوئی ہے۔ شدت پیاس سے سب کے جگر کباب ہو رہے ہیں، اور خیام سے بچوں کی صدائے التش شور محشر کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ عورتوں کا نالہ جانکا جگر کے ٹکڑے کر رہا ہے، لاش پر لاش گر رہی ہے۔ مختصر حسینی جماعت کے نصف سے زیادہ آدمی جام میں شہادت نوش کر چکے ہیں۔ شدت تشنگی سے زبانیں خشک ہو کر کانٹا ہو گئی ہیں۔
بائیں ہمہ تائید اور نصرت حق میں دشمن کی کثیر التعداد فوج کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بے مثال شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اتنے میں دوپہر ڈھل جاتی اور نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ ابو ثمامہ سداوی آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر نثار، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا۔ میری تمنا ہے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے سے پہلے آخری نماز با جماعت آپ کے ساتھ پڑھ لوں۔ جب امام نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تو نماز ظہر کا اول وقت دکھائی دیتا ہے، اور آپ ابو ثمامہ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو نے ایسے وقت میں نماز کو یاد کیا ہے، خدا تجھے نماز گزاروں سے بنائے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نماز خدا ادا کرنے کی مہلت طلب کرتے ہیں۔ فوج یزید مہلت دینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ امام اس صبر آزما موقع پر بطور نماز خوف اس طرح نماز ظہر با جماعت ادا کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام روبہ قبلہ مجاہدین کی صفیں پیچھے اور دو جان نثار بہادر مجاہد امام کے آگے سینہ سپر بنے کھڑے ہیں۔ جدھر سے جو تیر آتا ہے وہ آگے بڑھ کر اپنے سینے سے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس طرح نماز عشق ادا ہوتی ہے۔ تلواروں کے سائے میں کا مکمل نقشہ کھنچا ہوا ہے۔ حسین نے ایسے جاگوداز حالات میں تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بوچھاڑ میں نماز ظہر کو اپنی تھوڑی سی جماعت کے ساتھ ادا کر کے تمام دنیا کو یہ بات دکھا دی کہ احکام الہی کی کامل پیروی اس کو کہتے ہیں، اور یہ حقیقت اہل اس عالم پر واضح کر دی کہ فریضہ نماز کی ادائیگی کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ کیا عالم کی کوئی قوم اپنے عبادت گزاروں کی فہرست میں اس عبادت کی کوئی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ حاشا و کلا۔ جس طرح خندق میں باپ حیدر کرار کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل تھی، اس طرح آج بیٹے حسین کی نماز ثقلین کی اطاعتوں سے برتر نظر آتی ہے۔ یاد رکھا ہے اسے درد میں آزاروں میں، اور سجدہ کیا چلتی ہوئی تلواروں میں۔ لمحہ فکریہ یا ملت گریہ کن سے دو باتیں۔ خداوند عالم حسین مظلوم کے تمام نام لیواؤں کو یہ توفیق عطا مرحمت فرمائے کہ وہ اپنی سیرت کو حسینی سیرت و کردار کے آئینے میں تشکیل دینے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام یقیناً نہ صرف عالم اسلام بلکہ پورے عالم انسانیت کے نجات دہندہ ہیں، لیکن اس معنی میں کہ انہوں نے نجاح و فلاح دارین کا راستہ واضح و آشکار کر دیا ہے، اور کربلا کے جہاد کا بے نظیر عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے دین و شریعت کو بقائے دوام بخش کر ہمیں نجات کے قابل بنا دیا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے ان کو نجات دہندہ قرار دینا بالکل غلط ہے کہ امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر خود شہید ہو گئے ہیں، اور اپنے نام لیواؤں کو واجبات کی ادائیگی یا محرمات سے اجتناب کی قید سے بالکل آزاد کر دیا ہے۔ جناب نے شہید ہو کر معاذ اللہ ہمارے عملی قوا کو معطل نہیں کیا، بلکہ اپنے تابناک اور عدیم النظیر عملی کارناموں سے ہمیں عمل کرنے کا درس دیا ہے۔ کیا حسین علیہ السلام کی شہادت سے یہ غرض تھی کہ کچھ رونے والے پیدا ہو جائیں؟ کیا حسین نے انسانی طاقت برداشت سے بالاتر مصیبتیں صرف اس لیے اٹھائی تھی کہ ان کے نام پر سبیلیں لگائی جائیں، شیرین تقسیم و علم اور تابوت اٹھیں، تعزیے بنائے جائیں، تاشے نقارے بجیں یا سینہ کو بھی ہوا کرے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ حسین نے اسلام کی حمایت میں جان دی، احیائے ملت کے واسطے اپنے دوستوں، عزیزوں اور بیٹوں کی قربانی منظور فرمائی، اصول کے تحفظ کو اپنے خون سے خریدا، اور ہم کو تعلیم دی کہ اصولوں کی تائید و پیروی آخر دم تک کرنی چاہیے، خواہ کچھ ہی افتاد پڑے۔ یہ جو کچھ ہوا ہمارے مذہبی، روحانی اور اخلاقی، معاشرتی و تمدنی اصلاح و حمایت اور ہماری تعلیم و ہدایت کے لیے، نہ صرف عورتوں کی طرح رونے پیٹنے اور چھاتی کوٹنے کے لیے۔ مگر کس قدر افسوس ہے کہ ہماری دنیا ایک مرکز اخلاق اور پیشوائے ملت کی بنائی نہیں معلوم ہوتی، جہاں اس قدر جہالت اور اس قدر نخوت، اس قدر خود غرضی، اس قدر ایذا رسانی، اس قدر غصب و حقوق، اس قدر ظلم، اس قدر کذب و افتراء، اس قدر برائیاں، بد اخلاقیوں اور احکام شریعت سے اس قدر لاپرواہی موجود ہے۔
حسین کی اس قدر ایثار اور قربانی کا محاصل صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر حقہ پئیں، کچھ شیرینی بانٹ دیں، اشعار رزم و بزم کا لطف اٹھائیں، کچھ ذاکرین کے مخصوص انداز دیکھ لیں، ذاکر فاتحانہ انداز سے دائیں بائیں دیکھیں اور لوگ اپنے ایثار پر ناز کریں کہ ہم نے کچھ وقت اس مشغلے میں صرف کر دیا۔ ایسا خیال حسین علیہ السلام پر اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہے جو کربلا میں واقع ہوا۔ حسین کی شہادت احقاق حق اور ابطال باطل کے واسطے ہے۔ حسین علیہ السلام نے ملت اسلام کے جہاد کی اس وقت ناخدائی کی جب وہ فسق و ارتداد کے طوفانی جھونکوں سے ڈگمگا رہا تھا۔ حسین نے اسلام کا عملی مثالیہ بن کر ہم کو ایثار اور علو نفس، استقلال، تسلیم و رضا، صبر، حمایت حق، صیانت شریعت، خلق و کرم، ہمدردی، رحم اور ادائے فرض کی تعلیم دی، مگر یہ تو بتائیے کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ جو مذکورہ بالا صفات و احکام پر عمل کرتے ہوں۔ صرف فرائض ہی کو لیجئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جمعہ، جماعت، تلاوت قرآن، ہم میں کس قدر شرم کی بات ہے کہ حافظ قرآن ہونا تو درکنار قاری قرآن بھی بہت کم ملیں گے۔ نماز با جماعت اور نماز جمعہ سے تو غرضی کیا؟ اتباعت عالیہ کی زیارت کو اگر سو جائیں گے تو حج کو 5 بھی نہیں، اتباعت عالیہ کی زیارت کو اگر سو جائیں گے تو حج کو 5 بھی نہیں۔ امام باڑوں کی عمارتیں عالی شان ہیں، ہزاروں روپے کا شیشہ آلات وغیرہ موجود ہیں، مگر مساجد ویران پڑی ہیں۔ اول تو مسجد میں نماز کی پابندی نہیں، اگر ہے بھی تو کسی وقت 1 نماز پڑھ گیا، کسی وقت 2 آ گئے، کسی وقت 4 مجالس کی ترتیب، روشنی، تکلفات کی افراد، ذاکرین کی خدمت اور شیرینی کی تقسیم پر دل و جان سے روپیہ صرف کرنے کو تیار ہے، مگر زکوٰۃ و صدقات سے سروکار نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ان کا ادائے پیروی حسین اس شخص سے بلند درجے پر نہیں جو مسلمانی نہ ہو۔ کوئی شخص صرف آنسوؤں کے چند قطروں یا منہ بسور دینے سے وہ بڑا انعام حاصل نہیں کر سکتا جسے جنت کہتے ہیں۔ نہ بہشت اور دائمی نجات کے پٹا ایسے ارزاں پڑے بکتے ہیں جو اس طرح رائگاں اور مفت ہاتھ آ جائیں۔ ہمارا مسئلہ شفاعت مسیحوں کی طرح عجیب و غریب نہیں ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی خدا کے بیٹے کے حوالے کر دینا کافی اور پھر خلیل غدار ہو کر جو چاہے کرے، کوئی باز پرس کرنے والا ہی نہیں۔ ہم پر اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح خدا اور اس کے رسول کا حکم۔ اگر ہم ان سے جاہل و غافل اور لاپرواہ ہیں تو ہمارا دعویٰ محبت حسین محض دروغ اور سراسر کذب ہے۔ حسین کے مصائب تو انہیں طاعت کے قائم کرنے کے لیے تھے۔ اگر اطاعت و فرائض کی بجاوری میں تساہل و لاپرواہی، خدا اور اس کے رسول سے عدول حکمی اور سرکشی کی جائے تو یہ رونا کیا فائدہ رساں ہو سکتا ہے۔ اور جب حسین اور ان کے نانا کا تتبع نہیں کرتے اور حسین اور ان کے اوامر کی ہمارے دلوں میں کچھ وقت نہیں تو ہم مسلمان، مومن اور محب حسین کہلائے جانے کے کیوں کر مستحق ہو سکتے ہیں؟ صرف حالات و مصائب سن کر رو دینا کچھ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی انسان کی مصیبت سن کر متاثر ہو جائے، اس لیے کہ ایک غیر مسلم بھی ہماری طرح رو دیتا ہے۔ حسین پر ہی کیا موقوف ہے، کسی کے مصائب کیوں نہ ہو یا ایک گھڑا ہوا قصہ ہی کیوں نہ ہو، محض رو دینا کافی نہیں ہے جب تک حسین کی شرافت، اعمال اور غرض شہادت کے سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کے پیچھے آپ کا درجہ ہمدردی و اثر کیا ہے، آپ کتنے عامل فرائض، مستقل مزاج، کریم النفس، رحیم، ہمدرد، سخی، شجاع اور پابند صوم و صلات ہیں، مصیبتوں کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اور آپ میں غیرت کتنی ہے۔ مجاہد اعظم 30واں باب، صفحہ نمبر 632، 30واں باب، امام حسین علیہ السلام کا مقام اور کام مفکرین عالم کی نظر میں۔ قبل ازیں کئی بار اس حقیقت کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ کسی کام کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس کی غرض و غایت کی بلندی اور اس کی افادیت کی وسعتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس کام کی علت غائی جس قدر بلند و پاکیزہ ہوگی
اور اس کی افادیت میں جس قدر وسعت و پنہائی ہوگی اسی قدر وہ کارنامہ عظیم مستور ہوگا۔ بنابراین اصول یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ واقعہ حائل کربلا اپنی غرض و غایت کی بلندی اور افادیت کی ہمہ گیر وسعتوں کے اعتبار سے اس کارخانہ ہست و بود میں عدیم النظیر نظر آتا ہے، اور اس نے ہمیشہ ہر دور میں مفکرین عالم کو اپنی اہمیت و عظمت کا اقرار کرنے پر مجبور کیا ہے، اور دنیا کے اکابر و مفکرین نے بلا تفریق مذہب ملت اس شہید عالم انسانیت کی خدمت میں عقیدت و ارادات کے قیمتی پھول نچھاور کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سانحہ عظمیٰ کو کسی قسم کے جغرافیائی اور نسلی حدود میں مقید نہیں کیا جا سکتا، اور نہ امام کی ذات کو صرف امت مسلمہ کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنا تکبر اور کوتاہ اندیشی کا بدترین مظاہرہ ہے۔ حسین علیہ السلام کو شہید ہوئے تقریباً 1350 برس ہونے کو ہیں، مگر ان کا نام و کام آج تک برابر زندہ و تابندہ ہے۔ ہر قوم و ملت کے لوگ آپ کا ذکر سنتے، اشک غم بہاتے اور ان کی عظمت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ان کے تذکرے نہ ہوں، کوئی قابل ذکر زبان نہیں جس میں ان کے مرثیہ اور ان کے عظیم کارناموں پر تبصرے نہ ہوئے ہوں، اور دنیا کو کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہر سال ان کی یادگار نہ منائی جاتی ہو اور ان کے غم میں عملی مظاہرے نہ ہوتے ہوں۔ جب ان لوگوں کی طویل فہرست پر نگاہ ڈالی جاتی ہے جنہوں نے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ معلیٰ میں اپنی عقیدت کے موتی نثار کیے ہیں، تو ان میں کچھ نام ایسے لوگوں کے بھی نظر آتے ہیں جو خدا کو خدا نہیں مانتے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں جانتے، اور روز حشر و نشر پر ایمان نہیں رکھتے، جس سے شاعر کے اس بیان کی حرف بحرف تائید مزید ہو جاتی ہے کہ تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا، اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا، تو درد بن کے ان کے دلوں میں سما گیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حسین زندہ ہیں، ان کی دعوت جاری ہے، اور روز بروز ان کا نام روشن سے روشن تر ہوتا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس کے برخلاف ان کا حریف یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا۔ کوئی شخص حتیٰ کہ کافر بھی اس کا نام پسند نہیں کرتا، اور جو لیتا ہے برائی سے یاد کرتا ہے۔ اس کے نام کے ساتھ ہر زبان پر لفظ پلید یا لعنت اللہ شامل ہے، اور نام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر زبان پر صلوات اللہ علیہ منظم مجاہد، اور رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ اسی بات سے اس امر کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طرفین میں سے اپنے مقصد میں کون کامیاب ہوا۔ رسالہ شریفہ حسینی دنیا میں قریباً عقیدت و ارادت کے ان تمام ابدار موتیوں کو ایک جا جمع کرنے کی صحیح جمیل کی گئی ہے، جو پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی کے نصف تک شہید حریت اور قتیل ظلم و جور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے اور جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اسی رسالے کی وساطت سے بطور نمونہ مشت از خرود و دانہ از انبار چند مشاہیر کے گرا قدر آرا کے اقتباسات پیش کرتے ہیں، جس سے قائرین کرام کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر عہد اور ہر ملک میں سید الشہداء علیہ السلام کی اولی العزمی اور ان کے عظیم کارناموں پر غور و فکر کیا گیا ہے، اور اس عدیم النظیر واقعے نے ہمیشہ مفکرین عالم کو متاثر کیا ہے، اور ہر شخص نے اس ناپید کنار سمندر سے اپنی اپنی عقل و فکر کی بساط کے مطابق اس سے نتائج اخذ کیے ہیں، اور ہر شخص نے اپنے مخصوص زاویہ نگاہ سے امام کی سیرت و شہادت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے، جس سے یہ حقیقت بالکل علم نشرہ ہو جاتی کہ کربلا کا محیر العقول واقعہ کسی خاص قوم و ملت کی میراث نہیں، بلکہ بقول کارلائل تمام عالم انسانیت کی میراث ہے۔ وضاحت مخفی نہ رہے کہ اختصار کے پیش نظر ہم نے اس سلسلہ جلیلیہ میں مختلف اسلامی مکاتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے اکابرین و مفکرین کے قیمتی آراء کو درج نہیں کیا، بلکہ صرف غیر مسلم مفکرین، اور وہ بھی سینکڑوں میں سے صرف قیل کے گلہائے عقیدت اور تحسین و آفرین کے کلمات کے چند اقتباس
پیش کی ہیں۔ نمبر 1، مہاتما گاندھی، سابق صدر انڈیا بھارت۔ میں اہل ہند کے سامنے کوئی نئی بات پیش نہیں کرتا، بلکہ میں نے کربلا کے ہیرو کی زندگی کا بخوبی مطالعہ کیا ہے، اور اس سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ ہندوستان کی اگر نجات ہو سکتی تو ہم کو حسینی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، پنڈت جواہر لال نہرو، سابق وزیر اعظم انڈیا۔ کربلا کے عظیم المثال ہیرو اور اس کی قربانی کی جو اس ہیرو نے مفاد انسانی کی خاطر پیش کی، جذبہ تفاخر کو بلند کرتی ہے۔ مون لائٹ محرم نمبر 60 ہجری کا واقعہ امام حسین علیہ السلام کی جرأت و استقلال کی ایک زبردست یادگار ہے، جو اب سے 1300 سال قبل رونما ہوا تھا۔ ہر فرقہ، ہر قوم اور ہر فرد کو استقلال اور اپنی جرأت و ہمت میں اضافے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے جذبہ ایثار و قربانی کو عروج و ترقی کی انتہائی منزل پر پہنچانا چاہیے۔ میں بھی اپنی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سرفراز، 2 فروری 1942۔ نمبر 3، سوامی شنکر آچاریہ جی۔ اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا سے اسلام کا وجود مٹ جاتا اور دنیا ہمیشہ کے لیے خدا پرستی اور نیکیوں سے خالی ہو جاتی۔ میں نے حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں دیکھا اور حسین کی شہادت سے زیادہ کسی شہید کی قربانی کا اثر نہیں ہوا۔ سرفراز، لکھنؤ، 21 فروری 1939۔ نمبر 4، سر رادھا کرشن، وائس چانسلر، ہندو یونیورسٹی، بنارس۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیوں اور ایثار سے دنیا پر ثابت کر دیا کہ دنیا میں حق و صداقت کو زندہ اور پائیدار رکھنے کے لیے ہتھیاروں اور فوجوں کی بجائے جانوں کی قربانی پیش کر کے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر دی ہے۔ آج ہم اس بہادر، جان فدا کرنے والے اور انسانیت کو زندہ کرنے والے عظیم الشان انسان کی یادگار مناتے وقت اپنے دلوں میں فخر و مباحت کا جذبہ محسوس کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حق و صداقت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ سرفراز، فروری 1942۔ نمبر 5، حز آئنز، دہراج مہند بہادر سکھ، مہاراجہ آف پٹیالہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسان کی خدمت بہادری سے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدمت کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اسی لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہر قوم کے لوگ آپ کی یادگار ہر سال مناتے ہیں۔ اچھوت اخبار حسینی پنتھ، علی گڑھ۔ نمبر 6، دستور کیخسر و مہار کتوریا، پیشوائے اعظم فرقہ پارسی، بمبئی۔ اگر شہدائے اعظم کی قربانیاں نہ ہوتی، دنیا اخلاق و مذہب و صداقت سے ناآشنا رہتی۔ دنیا ان شہیدوں کی ممنون ہے جنہوں نے موت کو ذلت پر ترجیح دی۔ امام حسین علیہ السلام ان شہداء میں سے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے جان دی۔ ہم کو ان کی یاد اپنے عمل سے منانا چاہیے اور ان کی قربانیوں سے سبق لینا چاہیے۔ ہندو قوم و عزاداری۔ نمبر 7، مورخ مسٹر واشنگٹن ایرونگ۔ حضرت حسین اس وقت مدینے میں تھے جہاں 10-11 برس سے اپنے بھائی کے ساتھ کوفے سے چلے گئے تھے۔ وہ سمجھے کہ میں نے یزید کی باقاعدہ بیعت کر لی تو یقیناً سارا عالم میرے ساتھ بیعت کر لے گا اور تمام ناجائز افعال سنت ہو کر رواج پائیں گے۔ نہایت ایمانداری اور بڑی جواں مردی سے تمام مصیبتوں کے مقابلے میں صاف انکار کر دیا۔ وہ خود انہی کا یہ مقدس خیال تھا کہ جان دو اور یزید اموی کے ہاتھ سے بندگان خدا کا ایمان بچاؤ۔ جب الہام یہ خود اپنی حق پسند طبیعت نے فیصلہ کر دیا تو اب زمانے کی کوئی قوت اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کو اس ارادے سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، یہاں تک کہ ہزاروں آدمیوں کے مقابلے میں فقط 72 آدمی ہو گئے، جن کی تعداد پوری کرنے کو ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ یہی لوگ در حقیقت ایک سچے مذہب کا نمونہ تھے۔ محرم کی 10ویں سن 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی اس لاجواب لڑائی کی تاریخ ہے۔
نہایت آسانی سے ممکن تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید اموی سے اس کی تمنا کے موافق بیعت کر کے اپنی جان و دل بچا لیتے، مگر اس ذمہ داری کے خیال سے جو مذہبی ریفارمر کی طبیعت میں ہوتا ہے اس بات کا اثر نہ ہونے دیا اور نہایت سخت مصیبت اور تکلیف پر ایک بے مثل صبر و استقلال کے ساتھ قائم رہنا، اولاد کا سامنے قتل ہونا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا مارا جانا، زخموں کی تکلیف، عرب کی دھوپ، پھر اس دھوپ میں زخمی کی پیاس، یہ ایسی تکلیفیں نہ تھیں جو سلطنت کے شوق کے سامنے آدمی کو صبر کے ساتھ اپنے ارادے پر قائم رہنے دیتی۔ حسینی دنیا، صفحہ نمبر 186۔ نمبر 8، مسٹر کاریل، مصنف ہیرو ورشپ۔ بہادرانہ کارنامے محض ایک قوم یا ایک ملک تک محدود نہیں رہتے بلکہ تمام انسانی برادری کی میراث اور ملکیت ہو جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آنے والی نسلوں میں سلسلہ شجاعت اور استقامت باقی رہتا ہے۔ اس لحاظ سے واقعہ شہادت حسین پر جس درجہ غور و فکر کیا جائے گا اسی قدر اس کے اعلیٰ اور عمیق مطالب روشن ہو جائیں گے۔ اچھا آؤ ہم دیکھیں کہ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ فاتحان کربلا کو خدا کا کامل یقین تھا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے اچھی دنیا دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ قومی غیرت و حمیت کا بہترین سبق ملتا ہے جو کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا، اور ایک نتیجہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ جب دنیا میں مصیبت اور غضب وغیرہ بہت ہو جاتا ہے تو خدا کا قانون قربانی مانگتا ہے، اس کے بعد تمام راہیں صاف ہو جاتی ہیں۔ ہیرو ورشپ۔ نمبر 9، ایڈورڈ گبن، مورخ و مصنف، ڈیکلائن اینڈ فال رومن امپائر۔ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اور رسول اللہ کا متبرک چال چلن ان حسین کی شخصیت میں مجتمع تھا۔ یزید کے خلاف ان کو اپنا مقصد پورا کرنے کی آزادی تھی جو کہ دمشق کا ظالم حاکم تھا اور جس کی برائیوں کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور جس کا خطاب خلافت انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ یوم قتل کی صبح کو امام حسین علیہ السلام ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن لے کر پشت مرکب پر سوار ہوئے۔ قریب بمرگ ہیرو ان پر حملہ آور ہوا تو یزید بہادر سپاہی بھی ہر طرف بھاگ نکلے۔ امام حسین کا پردرد واقعہ ایک دور دراز ملک میں واقع ہوا۔ یہ ایک ایسا واقعہ جو بے رحم و سنگ دل کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی کتنا ہی بے رحم ہو مگر حسین کا نام سنتے ہی اس کے دل میں ایک جوش ہمدردی پیدا ہو جائے گا۔ گینزر رومن امپائر۔ نمبر 10، مسٹر جیمز کارکرین، مصنف، تاریخ چین۔ دنیا میں رستم کا نام بہادری میں مشہور ہے لیکن کئی شخص ایسے گزرے جن کے سامنے رستم کا نام قابل لینے کے نہیں۔ چنانچہ اول درجے میں حسین بن علی کا مرتبہ بہادری میں ہے کیونکہ میدان کربلا میں ریت پر تشنگی اور گرسنگی میں جس شخص نے ایسا کام کیا اس کے سامنے رستم کا نام وہی شخص لیتا ہے جو تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ ایک کی دو اور دو مثل مشہور ہیں۔ اور مبالغے کی حد بھی ہے جب کسی کے حال میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن حسین اور 72 تن کو 8 قسم کے دشمنوں نے تنگ کیا تھا اور اس پر بھی قدم نہ ہٹا۔ چنانچہ چاروں طرف 10,000 فوج یزید کی تھی جن کے تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ مثل آندھی کے آتی تھی۔ 5ویں دشمن عرب کے دھوپ کے مانند عرب کے دھوپ ہے، اور 6واں دشمن وہ ریگ کا میدان تھا جو آفتاب کی تمازت میں شعلہ زن اور تنور کی خاکسر سے زیادہ پرسوز تھا، بلکہ اس کو دریائے قہر کہنا چاہیے جس کے بلبلے بنی فاطمہ کے پاؤں کے آبلے تھے، اور دشمن سب سے ظالم بھوک اور پیاسا مثل دغا باز ہمراہی کے تھے۔ پس جنہوں نے ایسے مارکے میں ہزارہ کافروں کا مقابلہ کیا ہو، پس ان پر خاتمہ بہادری کا ہو چکا۔ تاریخ چین، اردو، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 16، 1848۔ نمبر 11، ڈاکٹر میسور ماربین، جرمنی، مورخ، سیاست اسلامیہ۔
ہمارے نزدیک قانون محمد کی حفاظت اور مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کی اشاعت، یہ سب کچھ حسین کے قتل ہو جانے سے اور ان واقعات کے پیدا ہو جانے سے ہے۔ ملکی احساس اور ہیجان مذہبی جو تعزیت داری سے پیدا ہوا کسی قوم میں نظر نہیں آتا۔ تمام اعلیٰ صفات اور پولیٹیکل ریزولیوشن کا احساس حسین کی عزاداری سے ہو گیا ہے، اور جب تک اس عمل کو اپنا ملکہ قرار دیتے رہیں گے پستی اور زبردستی قبول نہ کریں گے۔ حسین اپنے زمانے میں سیاست میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ارباب دیانات میں سے کسی شخص نے ایسی مؤثر سیاست اختیار نہیں کی کہ جو آج جناب نے اختیار فرمائی۔ ان کا قصد سلطنت اور ریاست حاصل کرنے کا نہ تھا، بلکہ صاف صاف اپنے ہمراہیوں سے فرماتے جاتے تھے کہ جو جاہ و جلال کی حرص و طمع میں میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ ہم سے الگ ہو جائے۔ آپ نے بے کسی اور مظلومیت کو اختیار فرمایا۔ حسین کے واقعے نے تمام واقعے پر برتری حاصل کر لی۔ حسین کا واقعہ عالمانہ اور حکیمانہ اور سیاسی حیثیت کا تھا، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ رسالہ مذکورہ مترجمہ اردو۔ نمبر 12 پروفیسر براؤن، مصنف، تاریخ ادبیات ایران۔ ایسا کوئی متنفس ہے کہ جو درد بھرا دل رکھتا ہو اور پھر حالات کربلا کو پڑھ کر اس کا دل نہ پسیجے۔ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ محرم کی عزاداری کے سلسلے میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، خواہ شبیہیں دیکھنے سے ہوں یا نوحہ خوانی سے، وہ نہایت کھرے اور سچے ہوتے ہیں، اور غیر ملکیوں اور غیر مسلموں کو بھی ان کے مخلصانہ اور مؤثر ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ لٹریری ہسٹری آف پرشیا۔ نمبر 13 مسٹر والٹر، مشہور فرینچ اہل قلم۔ کربلا والے حسین کے علاوہ دور تاریخ میں ایسی کوئی ہستی دیکھنے میں نہیں آتی جس نے بنی نوع انسان پر ایسے مافوق الفطرت اثرات چھوڑے ہوں۔ والٹیر۔ نمبر 14 جرجی زیدان، معروف مسیحی مورخ۔ واقع کربلا ایک سانحہ عظیمیہ ہے جس کی تاریخ عالم میں نظیر نہیں ملتی۔ غادہ کربلا اسی 14 کے مبارک و مسعود عدد پر اس سلسلہ مبارک کو ختم کیا جاتا ہے، ورنہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ بنابر حقائق امام حسین کے فقد المثال کارنامے کے متعلق بڑے فکر و انضباط کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ قیصر، حسینیت پائندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 55 کا اختتام کرتے ہیں۔